बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जदीद फार्मिंग के साथ आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है चावल की काश्त। चावल की काश्त किस तरह की जा सकती है, जमीन की तैयारी से लेकर बीज की तैयारी, खाद कौन सी इस्तेमाल होगी, किस सीजन में चावल काश्त होगा, और नाजरीन चावल को अफ्लाटॉक्सिन से किस तरह बचाया जा सकेगा, और दीगर मराहिल जो चावल की काश्त में शामिल है वो आज सब हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अब्दुल रऊफ साहब। मियाँ अब्दुल रऊफ साहब का तकरीबन 30 साल का अमली तौर पर तजुर्बा है, जो चावल की काश्त और चावल के मुख्तलिफ मराहल में अब्दुल रऊफ साहब 30 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आज हम उनसे ये सारे राज जानेंगे कि चावल की बेहतरीन काश्त कैसे की जा सकती है जिससे किसान को अच्छा रेट मिल सके, जिससे किसान खुश हो सके। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको नारोवाल में वेलकम करते हैं और किसान टीवी और आपकी पूरी टीम को वेलकम करते हैं। आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के जो इनिशिएटिव में किसी ने कोई पार्टिसिपेट किया है तो वो सबसे पहला नाम किसान टीवी का और बिन्यामीन साहब का ही आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। असल में जो चावल की काश्त है ये बेहतरीन बेल्ट है। नारोवाल जो है ज़िला शेखुपुरा, सियालकोट, लाहौर के कुछ एरियाज़ और इसी तरह जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं इसके साथ साथ मुल्हिका इलाके हैं, वो बेहतरीन एरिया है ये चावल की काश्त का। और अब अगर देखा जाए तो पहले किसी वक्त में कामों की जो था वो बेस्ट कंसीडर किया जाता था, लेकिन इस वक्त वो चेंज हो चुका है। वो नारोवाल का एरिया जो है वो बेहतरीन राइस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए आज हम नारोवाल में मौजूद हैं। और नारोवाल का जो बेस्ट राइस प्रोड्यूसर और प्रोसेसर है उसको उनका नाम मियाँ अब्दुल रऊफ साहब है। तो आज हम अपने किसानों को उनसे मिलवाएंगे और उनसे अंदर की बातें निकलवाएंगे कि ये अब हमारे दूसरे फार्मर जो हैं वो भी किस तरह बेस्ट राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, मैं एक मुझे ओवरऑल सिनेरियो दें फार्मर को राइस इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। आपको शायद पता होगा कि एक दौर वो था, आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का चावल दुनिया का सबसे अच्छा चावल गिना जाता था। बल्कि यूँ कहिए कि इंडिया भी हम अपने चावलों पे हमारा टैग लगा के सेल करता था। पाकिस्तान के चावलों का एक मयार होता था। अब अनफॉर्चुनेटली जिसने चावल प्रोड्यूस करने हैं, जिसने हमारी फसल प्रोड्यूस करनी है, वो पीछे रह गया है। वो किरदार है जिसका सबसे अहम किरदार है, वो है किसान। हमारा किसान जो है वो इलिटरेट है इस मामले में कि नई टेक्नोलॉजी को किस तरह अडॉप्ट करना है। हम आज भी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किसान पे ही करेंगे। हम किसान को ये गाइड करेंगे कि आपने चावल की काश्त से लेके कटाई तक किन किन चीज़ों को जो है ना आपने फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल की पैदावार है वो तकरीबन 20 से 25 मन आपको ज़्यादा जो है ना वो मिलेगी और आपकी कास्ट है इसकी वो भी कम आएगी। तो मियाँ साहब, इसमें जो सबसे पहला मरहला है, मिसाल लीजिए कि मैं एक किसान हूँ, मुझे चावल काश्त करना है, मेरे पास ज़मीन है, आप समझें कि मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे ये फरमाएं कि मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है? सबसे पहला काम ये है, किसी भी किस्म की फसल को काश्त करने से पहले ये देखना है कि मौसम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो सबसे पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो ये है कि मौसम को फॉलो किए बगैर कि हमारे बाप दादा वो इस मौसम में काश्त करते थे, हम भी उसी मौसम में इस फसल को जो है ना वो काश्त करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। मौसम की जो तब्दीली है वो तकरीबन 40 से 50 दिन मौसम आगे चला गया हुआ है। अब जो गर्मियाँ जिस मौसम में मई जून में पीक पे गर्मी होती थी, अब वही गर्मी जून जुलाई तक चले गई है। अब हमने जो फसल हम चावल की काश्त करते थे जून में, हमें चाहिए कि हम लाभ जो है वो 15 जून के बाद लगाएं और उसके बाद जुलाई के मिड में जाके उसको जो है ना वो ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले हमें मौसम को फॉलो करना चाहिए कि मौसम हमें क्या कहता है, हमें किस मौसम में जो है ना वो अपनी फसल जो है वो काश्त करनी चाहिए। अच्छा, जो मौसम हमने सिलेक्ट कर लिया जैसे आपने फरमाया, उसके बाद जो ज़मीन का टेस्ट और पानी का टेस्ट है ये कितना ज़रूरी है इसके लिए, जो अक्सर हमारे फार्मर नज़रअंदाज। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है कि बेहतर बीज का चुनाव, कि आप
جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے کون سا بیج سلیکٹ کرنا ہے. کون سا بیج جو ہے وہ حکومت پاکستان نے بین کیا ہوا ہے, جس کی بین اسی لیے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو عالمی مارکیٹ میں اس کی مانگ نہیں ہے. وہ فصل پہ کاسٹ جو آتی ہے, وہ جو خرچے آتے ہیں وہ اتنے ہی آتے ہیں, لیکن ہم لوگ کچھ اپنی ذاتی سوچ کی وجہ سے, ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ فصل کاشت کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کے مناسب ریٹ نہیں ملتے, پھر اس کا بعد میں ہم رونا روتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھا بیج چنیں. دوسری بات, بیج کے چناؤ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہائیبرڈ جو بیج ہوتا ہے وہ دوبارہ سے کاشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہمارے ذمہ داروں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اچھا بیج لے لیتے ہیں, ہائیبرڈ بیج, اس کی اچھی پیداوار وصول کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اسی بیج کو دوبارہ کاشت کرتے ہیں, جس سے ان کی تقریباً 75% جو ہے نا وہ جو جھاڑ میں وہ کمی آ جاتی ہے. اچھے بیج کا چناؤ. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ زمین کا چناؤ, زمین کی پہچان, کہ میں نے جس زمین میں میں نے فصل بونی ہے, جس میں زمین میں میں نے چاول کاشت کرنی ہے, اس زمین کا مجھے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری زمین میں کس چیز کی کمی ہے. پاکستان میں تقریباً تحصیل لیول پہ ہر جگہ سوائل ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ جائیں, 20 سے 25 روپے کی تقریباً ان کی فیس ہے. آپ زمین میں مختلف جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی نکال کے ان کے پاس لے جائیں, 20-25 روپے میں آپ کو وہ زمین کا ٹیسٹ کر کے آپ کی زمین کا بتا دیں گے کہ اس میں کیا کیا چیز کی کمی ہے. ہم لوگ ایک روایتی طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں, ایک بوری ڈی اے پی, ایک بوری یوریا آپ نے نیچے ڈالنی ہے, اس کے بعد وہی ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زمین کو وہی دیں جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اوور فیڈنگ سے آپ کا نقصان ہوگا, آپ کے پیسے بھی زیادہ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فصل کی پیداوار بھی متاثر ہوگی. آپ نے فرمایا کہ زمین کا ٹیسٹ اور پانی کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے. بہت ضروری اس کا ہے. جو آپ کا کمبینیشن, جو ڈیفیشنسی ہوگی, جو کمی ہوگی آپ کی زمین میں, وہ آپ کو ٹیسٹ رپورٹ بتائے گی کہ اب اس میں زنک کی کمی ہے, اس میں پوٹاشیم کی پوٹاش کی کمی کمی ہے, کس چیز کی کمی وغیرہ, جو وہ آپ کو وہاں جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اسی بتا وقت دیتے ہیں رپورٹ میں آپ کو کہ دے دیں گے آپ کو اس وقت ڈی اے پی ڈالنا ہے یا یوریا ڈالنا ہے. اگلا ہمارا ایک سوال ہے کہ کھادوں اور ادویات کا استعمال کا کیا فارمولا ہونا چاہیے, کھادیں کتنی استعمال کرنی ہے, ادویات کب اور کون سی استعمال کرنی ہے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی جی, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کھاد جب آپ ٹیسٹ رپورٹ آپ کو ملتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی, کچھ کھادیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے, وہ آپ کو وہ زمین میں ہل چلاتے وقت ہی ڈالنی پڑتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نیچے ڈالنا, زمین کے نیچے ڈالنا کاشت کرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر جب ہم لوگ اس میں کدو کرتے ہیں تو کدو کرتے ہوئے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل یوریا کی ضرورت ہے, پوٹاش کی ضرورت ہے, زنک کی ضرورت ہے, تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ فصل لگا لیتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بوسٹر ڈوز کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں, جس طرح یوریا استعمال ہوتی ہے, نائٹروجن استعمال ہوتی ہے, کیونکہ یوریا میں آلریڈی 44% جو ہے وہ نائٹروجن ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وقت کے حساب سے آپ کی فصل کی کنڈیشن دیکھ کے وہ ڈالی جا سکتی ہیں, لیکن وہ ایک مخصوص مقدار, یہ نہیں کہ ایک بوری 1 ایکڑ میں ڈالنی ہی ہے. اس سے آپ کا نقصان ہوگا اور بلکہ جو ہے نا وہ آپ کی فصل کی پیداوار پہ بھی وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اب آ جاتی ہیں دوائیاں. دوائیاں جب آپ فصل کو پراپر طریقے سے آپ ایک ٹائم پہ کاشت کریں گے تو اس میں بیماریوں کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت کم جو ہے وہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ بلا وجہ یا آپ ارلیئر کاشت کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں, فصل کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے, زمین تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی, وہاں پہ بہت سارے حشرات الارض بھی پیدا ہو جاتے ہیں, فنگل ڈیزیزز بھی پیدا ہو جاتی ہیں, پھر ضرورت پڑتی ہے سپرے کرنے کی, جس سے انہوں نے ابھی جس کا ذکر کیا تھا افلاٹاکسنز جو رائس میں آ جاتے ہیں, مختلف پروڈکٹس میں آ جاتے ہیں, اس کی ریشیو بڑھ جاتی ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ہم زمین کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ چوز کریں, اس کے بعد موسم کو فالو کرتے ہوئے صحیح ٹائم پہ کاشت کریں, تو بیماریوں کے خدشات وہ تقریباً 90% کم ہو جاتے ہیں. اور جتنی زیادہ پیسٹیسائڈز آپ کم استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی ہیلتھی اور انسان دوست پیداوار جو ہے وہ آپ کو ملے گی. میاں عبدالرؤف صاحب, تو ہمارا ایک فارمر میں ٹریڈیشن ہے کہ ہم
اکثر جو ہے وہ جون میں مونجی لگانا شروع کر دیتے ہیں، لاب کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں زمین کے اندر. اس کا درست وقت کیا ہے؟ اور اگر ہم غلط ٹائم پہ لگاتے ہیں، یعنی ارلی لگا لیتے ہیں 15 دن 20 دن مہینہ، تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ یا ایسے کہہ لیں کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے، یہ کسانوں کو کس طرح سمجھائیں کہ یہ موسم اب مہینوں کے اوپر نہ چلے، ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی اور اس طرح کے فیکٹر جو ہیں وہ دیکھ کے آپ اپنا کیلنڈر بنائیں کراپس کا. یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو ہے ایفیکٹو سوال کیا ہے. اسی چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے فصل تیار ہوتی ہے. اگر ہم لوگ جون میں، چونکہ ہمارے ایریا میں موسم میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہم لوگ کدو کرنے کے لیے زمینوں میں ڈالتے ہیں وہ بہت زیادہ ہاٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس میں اگر اس موسم میں ہم پنیری اس میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ پنیری کی جو نئی کونپلیں بنیں گی، جو 2 یا 3 جو اس کی سٹے بننے ہیں جہاں پہ وہ بالیاں بننی ہیں، وہاں پہ وہ وہاں کی وہاں رہے گی، بلکہ اس کا مزید نقصان یہ ہوگا کہ وہ پیلی پڑ جائے گی. پھر آپ کو اس میں زنک ڈالنا پڑے گا، اس کی کیئر کرنی پڑے گی، پانی ٹرانسفر کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کی جو لاب ہے وہ مر جائے گی. آپ دیکھیں کہ موسم میں شدت، جو گرمی کی شدت ہے وہ کب کم ہونا شروع ہوتی ہے. وہ ہمارے علاقے میں ادھر تقریباً جولائی میں موسم میں جو بارشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو گرمی کی شدت ہے، زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اس سے جب یہ فائدہ یہ کسان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو اس نے ارلیئر 2-3 پانی یا 1 پانی اس نے پہلے لگا لیا ہے وہ اس کا بچ جائے گا. اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بھی لاب ٹرانسفر کرے گا اس کو جلدی اور زیادہ تنے اس کے بنیں گے، اس کو پانی کی بھی بچت ہو جائے گی. پھر تنے زیادہ بنیں گے. وہ اگر ارلیئر کاشت کریں گے تو ہائٹ بھی پودے کی زیادہ ہو جائے گی. اگر مناسب وقت پہ کاشت کریں گے تو اس کی ہائٹ پودے کی کم رہے گی، اور جو نا فصل اس پہ جو گروتھ ہوگی، جو اس پہ دانے کی پیداوار ہوگی، جھاڑ ہوگا، وہ زیادہ ہوگا. جی ناظرین، جیسے کہ ہمیں میاں صاحب بتا رہے تھے کہ موسم کی تبدیلی جو ہے اب ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے ہی کاشت کرنی پڑے گی، نہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میں اب یہاں کنٹری کا نام نہیں لے سکتا، لیکن سیم کنٹری جو ہے وہ 80 من لے رہی ہے اور ہم 30 من لے رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی جو ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں ان کو بدلنا پڑے گا. یہ سائنس ہے، ہمیں یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو ہم بدل نہیں سکتے. یہ سائنس ہے. موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ٹمپریچر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بارشیں کب ہوتی ہیں یہ خیال رکھنا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس موسم میں ہمارا پودا پانی میں ہی سڑ جائے گا، جو تھوڑا بہت اوپر نکلے گا وہ پھر موسم کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے اور اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی. میاں صاحب، میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق بھی پچھلے سوال سے ہی ہے. پودے کا قد ہم بعض اوقات بہت لمبا کر لیتے ہیں. چاول